اس نے مجھے، میرا شوہر کا نام ہے شفیق، اس نے مجھے شفیق کا نمبر دیا۔ اس نے کہا اس سے تم رابطہ کر لو، یہ ایک اچھا انسان ہے، یہ کنوارا ہے، پڑھا لکھا ہے، تم اس سے شادی کر لو، یہ تمہیں خوش رکھے گا۔ اس کے بعد 1 ماہ ہماری صرف بات ہوئی، لیکن میں نے اسے کبھی ملی نہیں، صرف میں نے اس کی تصویر دیکھی تھی اور موبائل پہ بات ہوتی رہی تھی۔ 1 ماہ کے بعد ہم نے بہاولپور ہائی کورٹ میں نکاح کیا تھا۔ اس نے مجھے حق مہر میں 1 تولہ سونا اور 5 مرلے کا مکان لکھ دیا تھا۔ ٹھیک ہے۔ تمہاری پہلے شادی ہوئی ہے، تم نے مجھے تو کہا تھا میں اتنا پڑھا لکھا ہوں، تم پڑھے لکھے بھی نہیں ہو، اور تمہارا گھر بھی اتنا بالکل کچا ہے۔ تو اس نے کہا نہیں، یہ تو ہم تمہارے، کیونکہ اس ٹائم میرے چاچو اور جو میرے کزن تھے نا، کیونکہ میں نے بھاگ کے شادی کی تھی، تو وہ مجھے مارنے کی دھمکیاں دے رہے تھے۔ وہ کہہ رہے تھے ہم غیرت کے نام پہ جان دیکھیں گے، اسے جان سے مار دیں گے، اس سے بھی اس کے شوہر کو بھی۔ تو پھر اس وجہ سے اس نے کہا نہیں، یہ کسی اور کا گھر ہے، یہاں پہ ہم چھپے ہوئے ہیں 1 مہینے 1.5 کے لیے، اور یہ میری فیملی ہے، میں نے اس لیے نہیں تمہیں بتایا کہ تم نے شادی نہیں کرنی تھی۔ تو اس وجہ سے میں خاموش ہو گئی۔ وہ 1 1.5 ماہ میرے ساتھ بالکل ٹھیک رہا، اس کے گھر والے بھی ٹھیک رہے۔ جب ہمیں وہاں پہ بھیجا تب میں 2 ماہ کی پریگننٹ بھی تھی، اور شادی میری کو 3 ماہ ہو چکے تھے۔ میں 2 ماہ کی پریگننٹ تھی، تو میرے جو چاچو کا سب سے بڑا بیٹا ہے، وریام کا بیٹا اللہ نواز، اس نے میرا نکاح ماجد حسین میرے پھپھو کے بیٹے کے ساتھ کر دیا۔ پیچھے تو جانا نہیں ہے، اب اس کا کوئی آسرا نہیں رہا پیچھے۔ تو پھر اس کے ساتھ ایک اختر کوش وڈیرا، محمد پناہ کوش بستی کا، کچے کے علاقے کا ہی وہاں کا وڈیرا ہے ایک وہ، اور ایک اس کے پھپھی کا بیٹا تھا جانب، ایک اس کا خالہ کا بیٹا تھا رفیق، اچھا۔ اور میرے ایک خود ہی کے شوہر کا ماموں تھا سگا، لطیف عرف بابلا۔ یہ سب ملے ہوئے تھے اس کے ساتھ۔ جب میں سے خرچہ وغیرہ مانگتی یا کچھ کہتی تو اختر کوش وڈیرے کے مجھے دیرے پہ ہی چھوڑا تھا، اور وہاں پہ کبھی اس کا ماموں، کبھی اس کی خالہ کا بیٹا، اور کبھی اس کی پھوپھو کا بیٹا آ جاتا میرے ساتھ زیادتی کرتا۔ اختر کوش وڈیرا خود بھی اس بات میں شامل تھا، اور تب میں پریگننٹ بھی تھی۔ میں نے کئی بار وہاں سے بھاگنے کی کوشش کی، لیکن میں کامیاب نہیں ہو سکی، کیونکہ وہ ایک گاؤں تھا اور وہاں پہ اس کے سب رشتہ دار رہتے تھے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں حارث بھٹی۔ شہناز مصطفیٰ میرے ساتھ موجود ہیں، کچے کے علاقے سے، صادق آباد کے قریب علاقہ جو ہے وہاں سے ان کا تعلق ہے۔ وہاں سے کیسے بچ نکلیں، کس طرح اپنا ہی شوہر ان کو بیچنے جا رہا تھا چند لاکھ کے عوض، اور پہلے شوہر نے ان کے ساتھ کیا کیا کچھ ان پر بیتی، ساری کہانی، ساری رضا جب آپ ان کی زبانی سنیں گے تو آپ بھی حیران ہوں گے کہ یہ معاشرہ کتنا ظالم ہے۔ اس معاشرے میں خاتون کس طرح اپنے آپ کو سروائیو کر رہی ہے، اور اگر سروائیو کرنے کی کوشش کرتی ہے یا اپنے کہے ہوئے شوہر کی بات سے انکاری کرتی ہے، پھر اس کے ساتھ کیا برتاؤ کیا جاتا ہے، سارا کچھ ان کی زبانی جانتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ شہناز، شادی کب ہوئی تھی، اور کچے کے علاقے سے لاہور کیسی آئیں، ساری کہانی تھوڑا سا بتائیں۔ کچے کے علاقے میں شادی کب ہوئی تھی آپ کی؟ میری شادی کو 8 ماہ ہو گئے ہیں، اور میرے یہاں پہ آئے ہوئے کو 1 ماہ ہوا ہے۔ 1 ماہ ہوا ہے مجھے یہاں پہ اس لاہور میں آئے ہوئے کو۔ لاہور اور 1 ماہ ہوا ہے۔ والدین حیات ہیں؟ جی، ابو فوت ہو گئے تھے بچپن میں، امی زندہ ہیں۔ میرے بھائی کوئی نہیں ہے، ہم صرف 2 بہنیں ہیں، ایک میں ہوں، ایک میری بڑی بہن ہے جس کا نام گلناز ہے۔ ہم صرف 2 ہی بہنیں ہیں۔ ہم والدین کی ابو کی وفات کے بعد والدہ ہی سنبھالتی رہیں، یا وہیں پہ رہائش رہی، یا کہیں جگہ چینج کر لی تھی اپنی؟ جی، ابو کی وفات کے بعد امی نے کی شادی میرے چاچو نے، میں کیونکہ سب سے چھوٹی میں ہوں تو میری عمر 4 سال کی تھی، تو پھر امی کی شادی ان لوگوں نے میرے چھوٹے چاچو سے کر دی تھی۔ پھر میرے چاچو کی نوکری تھی سنجر پور میں کسی فیکٹری میں، وہ چوکیدار تھے۔ پھر ہم سنجر پور شہر میں ہی رہتے تھے، وہاں پہ ہماری تعلیم ہوئی، وہاں پہ ہم پڑھے۔ میں 12 پڑھی ہوئی ہوں، میری بہن بھی پڑھی ہے، اور میری بہن نے پارلر کا کورس کیا ہے، میں نے خود نے بھی کیا ہوا ہے، ہم کپڑے بھی سلائی کر لیتے ہیں۔ پھر اس کے بعد میری امی، جب میں نے 12 بھی پڑھ لیے تھے تو میرے چاچو مطلب میرے ابو کی وہاں پہ نوکری ختم ہو گئی تھی، کیونکہ میرے ابو کی عمر زیادہ ہو گئی تھی، تو ان لوگوں نے کہا آپ گھر واپس چلے جائیں، تو ہم اپنے گاؤں واپس بلہار واپس آ گئے۔ جب ہم وہاں بلہار اسٹیشن کے پاس ہی ہمارا گاؤں ہے، جب ہم وہاں پہ واپس گئے تو میرا سب سے بڑا چاچو ہے جس کا نام ہے وریام، اور اس کا سب سے بڑا بیٹا ہے اللہ نواز۔ وہ مارتا پیٹتا بھی تھا، زیادتی وغیرہ بھی کرتا تھا، اسے یہ بات اچھی نہیں لگتی تھی کہ ہم پڑھے لکھے ہیں اور ہم زیادہ کچھ انٹیلیجنٹ ہیں، اس لیے سوچ بات اچھی نہیں، کیونکہ ہمارے گاؤں میں یہ رواج نہیں کہ کوئی لڑکی پڑھی ہوئی ہو، اور ہماری پوری برادری میں کوئی پڑھا نہیں ہوا، اس وجہ سے وہ مجھے مارتا پیٹتا تھا، اور میری بہن سے بھی زیادتیاں وغیرہ کرتا تھا، اور میرے ساتھ بھی۔ پھر ایک ہماری دوست تھی، ہم کپڑے سلائی کرتے تھے، وہ کپڑے سلائی کرنے کے لیے آتی تھی، اس نے مجھے، میرا شوہر کا نام ہے شفیق، اس نے مجھے شفیق کا نمبر دیا۔ اس نے کہا اس سے تم رابطہ کر لو، یہ ایک اچھا انسان ہے، یہ کنوارا ہے، پڑھا لکھا ہے، تم اس سے شادی کر لو، یہ تمہیں خوش رکھے گا۔ جب میری شفیق سے رابطہ ہوا تو اس نے مجھے کہا میں 8 10 پڑھا ہوا ہوں، میرا صدقہ بعد میں اپنی کوٹھی ہے، اور میرا موٹر سائیکل اور گاڑیوں کا اپنا شو روم ہے۔ لیکن پھر اس کے بعد 1 ماہ ہماری صرف بات ہوئی، لیکن میں نے اسے کبھی ملی نہیں،
صرف میں نے اس کی تصویر دیکھی تھی اور موبائل پہ بات ہوتی رہی تھی. 1 ماہ کے بعد ہم نے بہاولپور ہائی کورٹ میں نکاح کیا تھا. اس نے مجھے حق مہر میں 1 تولہ سونا اور 5 مرلے کا مکان لکھ دیا تھا. ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد وہ مجھے کچے قلعہ کے بھوم میں ہی لے گیا, اپنے گھر ہی لے گیا. جب میں وہاں اس کے گھر پہنچی تو اس کی پہلے سے ایک بیوی موجود تھی, اس کے 3 بچے تھے, 2 بیٹے اور 1 بیٹی تھی. تو پھر آپ پھر بھی رہنا پسند کیا آپ نے یا چھوڑ دیا اس کو؟ نہیں, اس کا کچا مکان تھا بالکل, اس کا ایک کمرہ تھا جس کا دروازہ تک بھی نہیں لگا ہوا تھا. جب میں نے اس سے پوچھا کہ تمہاری پہلے شادی ہوئی ہے, تم نے مجھے کہا تھا میں اتنا پڑھا لکھا ہوں, تم پڑھے لکھے بھی نہیں ہو, اور تمہارا گھر بھی اتنا بالکل کچا ہے. تو اس نے کہا نہیں, یہ تو ہم تمہارے, کیونکہ اس ٹائم میرے چاچو اور جو میرے کزن تھے نا, کیونکہ میں نے بھاگ کے شادی کی تھی تو وہ مجھے مارنے کی دھمکیاں دے رہے تھے. وہ کہہ رہے تھے ہم غیرت کے نام پہ جان دیکھیں گے, اسے جان سے مار دیں گے, اسے بھی اس کے شوہر کو بھی. تو پھر اس وجہ سے اس نے کہا نہیں, یہ کسی اور کا گھر ہے, یہاں پہ ہم چھپے ہوئے ہیں 1 مہینے 1.5 کے لیے, اور یہ میری فیملی ہے, میں نے اس لیے نہیں تمہیں بتایا کہ تم نے شادی نہیں کرنی تھی. تو اس وجہ سے میں خاموش ہوگی. وہ 1 1.5 ماہ میرے ساتھ بالکل ٹھیک رہا, اس کے گھر والے بھی ٹھیک رہے, وہ اچھی طرح میرے ساتھ رویہ کرتا رہا. پھر میری شادی کے 2 ماہ کے بعد ہی میرے جو چاچو اور میرے کزنز ہیں, میرا کزن بڑالہ نواز, اس نے ہمیں ریٹ کرا کے احمد پور تھانے سے پولیس بھجوا کے ہمیں اٹھوایا تھا. اب دونوں میاں بیوی کو؟ نہیں, صرف مجھے, شفیق کو نہیں اٹھوایا تھا. تو ان لوگوں نے ہمیں عدالت پیش نہیں کیا, کہیں پہ بھی پولیس والوں نے ہمیں پیش نہیں کیا. ہم کہتے رہی, میں روتی رہی, چلاتی رہی کہ مجھے عدالت جانا ہے, میں عدالت پیش ہوں گی, میں درست بیان کر کے جاؤں گی. کیونکہ میرے چاچو کا بیٹا پہلے ہمیں مارتا پھر جاتا, ایسے کرتا, اس میں ڈری ہوئی تھی, میں واپس نہیں جانا چاہتی تھی. تو ان لوگوں نے پھر بھی ہمیں نہیں بھیجا, عدالت ہمیں پیش نہیں کیا, اس کے ساتھ مار پیٹ کے ہمیں ان کے ساتھ ہی روانہ رات کے 2 بجے کر دیا. انہوں نے جب ہمیں وہاں پہ بھیجا تب میں 2 ماہ کی پریگننٹ بھی تھی, اور شادی میری کو 3 ماہ ہو چکے تھے. میں 2 ماہ کی پریگننٹ تھی تو میرے جو چاچو کا سب سے بڑا بیٹا ہے, وریام کا بیٹا اللہ نواز, اس نے میرا نکاح ماجد حسین میرے پھپھو کے بیٹے کے ساتھ کر دیا. پہلے آپ کا نکاح تھا, نکاح کے اوپر دوبارہ نکاح ہو گیا؟ جی, انہیں میں نکاح کے اپنے پیپرز بھی دکھائے اور کورٹ کے آرڈر بھی دکھائے, کہ میں نے سب پیپر انہیں دکھائے, لیکن انہوں نے سب وہ کاغذ جلا دیے. انہوں نے وہ کاغذ نہیں رکھے, انہوں نے سب وہ کاغذ جلا دیے. پھر اس کے بعد اس نے وہاں پہ میرے سب چاچو, میرے 8 چاچو ہیں, 8 کے 8 چاچو میرے سب موجود تھے. پھر وہ مجھے اللہ نواز کمرے میں لے گیا, اس نے میرے ہاتھ پاؤں 4 پائی پہ باندھ کے میرے ساتھ زیادتی کی. میرے ساتھ بھی اور میری بہن کے ساتھ بھی زیادتی کی. 21 دن میں وہاں پہ رہی جہاں پہ میرے چاچو کے بیٹا کا گھر ہے بلہار میں. جب ان لوگوں نے وزٹ کر کے اٹھوایا, 21 دن میں ادھر رہی. 21 دن کے بعد میرے بہن بہنوئی اور میرے شوہر شفیق نے مجھے ریٹ کر کے بہاولپور ہائی کورٹ میں ان لوگوں نے ریٹ کی تھی. وہاں سے انہوں نے ریٹ کر کے مجھے اٹھوایا, اور کورٹس افضل کی پولیس نے مجھے وہاں سے برآمد کر کے اپنے چاچو کے گھر سے ہائی کورٹ میں پیش کیا تھا. جب ان لوگوں نے وہاں پہ مجھے پیش کیا تو میں نے جج کے سامنے بیان کیا کہ ان لوگوں نے میرا نکاح کیا ہے. وہ نکاح تو ان لوگوں کا جھوٹا قرار دیا گیا, اور پھر میرے ڈی این اے ٹیسٹ کے لیے بھی ان لوگوں کو کہا گیا کہ کورٹ کے آرڈر پہ ہی. پھر میں وکٹوریہ اسپتال بہاولپور میں گئی, وہاں میں نے ڈی این اے ٹیسٹ کروائے, اپنے وکیل کے ساتھ گئی بہاولپور صدر تھانے میں. وہاں پہ جا کے میں نے رپورٹ ان کے لیے لکھوائی, ان کے کیس کے لیے کورٹ کے آرڈر پہ میں نے وہاں پہ رپورٹ لکھوائی تھی. جب میں نے وہاں پہ رپورٹ لکھوائی تو ان لوگوں نے صرف سلپ مجھے پکڑا دی, انہوں نے رپورٹ درج نہیں کی تھی. اب 4 ماہ اس بات کو ہو گئے ہیں, نہ ان لوگوں نے ان لوگوں کو پکڑا, نہ میری رپورٹ درج کی, نہ ان لوگوں نے ہمیں کورٹ افضل تھانہ, بھونگ تھانہ اور احمد پور تھانہ لگتا ہے, نہ ان لوگوں نے ان تھانے پہ رابطہ کیا, نہ کچھ بھی انہوں نے کیا. بلکہ الٹا پولیس ہمیں تنگ کرتی رہی, ہمیں کہتی رہی کہ آپ لوگوں پہ کیس ہیں, یہ ہے وہ ہے, ہم آپ لوگوں کو آئیں گے پکڑ جائیں گے. ان لوگوں نے ہمیں 2 لاکھ دیے, 1 لاکھ آپ دیں, ہم باہر سے چکر لگا کے باہر سے چلے جائیں گے. اچھا. جب میں گھر واپس چلی گئی تو تب میرے شوہر کو پتہ تھا کہ بس اب اس نے پیچھے تو جانا نہیں ہے, اب اس کا کوئی آسرا نہیں رہا پیچھے. تو پھر اس کے ساتھ ایک اختر کوش وڈیرا محمد پناہ کوش بستی کا کچے کے علاقے کا ہی وہاں کا وڈیرا ہے ایک وہ, اور ایک اس کا پھپھی کا بیٹا تھا جانب, ایک اس کا خالہ کا بیٹا تھا رفیق, اچھا. اور میرے ایک خود ہی کے شوہر کا ماموں تھا سگا لطیف عرف بابلا. یہ سب ملے ہوئے تھے اس کے ساتھ. جب میں سے خرچہ وغیرہ مانگتی یا کچھ کہتی تو اختر کوش وڈیرے کے مجھے دیرے پہ ہی چھوڑا تھا, اور وہاں پہ کبھی اس کا ماموں, کبھی اس کی خالہ کا بیٹا, اور کبھی اس کی پھوپھو کا بیٹا آ جاتا میرے ساتھ زیادتی کرتا. اختر کوش وڈیرا خود بھی اس بات میں شامل تھا, اور تب میں پریگننٹ بھی تھی. میں نے کئی بار وہاں سے بھاگنے کی کوشش کی, لیکن میں کامیاب نہیں ہو سکی, کیونکہ وہ ایک گاؤں تھا اور وہاں پہ اس کے سب رشتہ دار رہتے تھے, اور اس لیے مجھے وہاں سے نکلنے میں بہت مشکل ہوئی. ایک دن اس نے خود ہی کہا کہ چلو میں میری شادی کے بعد دوائی لینے کے لیے چلتا ہوں. جب ہم شادی کے بعد دوائی لینے کے لیے گئے تو وہاں سے ہم نے دوائی وغیرہ لی, تب میں 5 ماہ کی پریگننٹ تھی.
تو پھر وہ ادھر سے وہ ایک کوارٹر میں مجھے لے گیا، کہتا یہ میرے ماموں لطیف کا گھر ہے، تو چلو اس کے یہاں چلتے ہیں۔ جب ہم وہاں پہ گئے تو وہاں پہ ایک اختر کوش کا وڈیرا موجود تھا اس گھر میں، ایک اس اچھا۔ کا پھپھو کا بیٹا موجود تھا جانب، ایک اس کا خالہ کا بیٹا موجود تھا رفیق، ایک اس کا خود ہی کا ماموں موجود تھا لطیف اور بابلا، ایک میرا شوہر خود، اور دو تین کچے کے ڈاکو تھے جنہوں نے اسلحہ وغیرہ بھی باندھا ہوا تھا، میں نے خود اچھا۔ آنکھوں سے بھی دیکھا تھا، کیونکہ وہ پہلے بھی میرے شوہر کے گھر آتے جاتے تھے، پہلے ان کا آنا جانا تھا، اس وڈیرے کے گھر بھی ان کے گھر بھی ہمیشہ آتے جاتے تھے، تو میں ان پہچانتی تھی اس وجہ سے۔ تو میں نے انہیں جب دیکھا تو ایک کمرے میں وہ بیٹھے ہوئے تھے، دوسرے کمرے میں میں بیٹھی ہوئی تھی، میں نے جب دروازے کے پاس جا کے ان لوگوں کی باتیں سنی تو میرا خود ہی کا شوہر اگر کچھ وڈیرا ان ڈاکوں کو مجھے 7 لاکھ میں بیچنے کی بات کر رہے تھے۔ جب میں نے ان لوگوں کی یہ باتیں سنی، کیونکہ پہلے نکلنے کی کئی بار میں نے کوشش کی تھی لیکن میں کامیاب ادھر گھر سے نہیں ہو سکی، تو پھر میں وہاں سے جب پھر ادھر یہ 26 اگست کی شام کا واقعہ ہے، پھر ادھر سے میں واش روم کا بہانہ کر کے باہر نکلی، وہ سب کمرے میں بیٹھے ہوئے تھے، ادھر سے میں نکلنے میں کامیاب ہو گئی کیونکہ وہ شہر تھا، شہر میں سے نکلنے میں مجھے آسانی ہوئی، تب میری جوتی وغیرہ بھی ٹوٹی ہوئی تھی، صرف میں ایک دوپٹے میں آئی تھی، میرے پاس چادر تک بھی نہیں تھی، کچھ بھی نہیں میرے پاس تھا۔ ادھر سے پھر میں بس پہ چڑھی، جب میں آدھا راستہ طے کر کے آئی تو پھر بس والوں نے مجھ سے کرایہ بھی مانگا اور ٹکٹ بھی مانگی، اچھا۔ لیکن اس وقت میری حالت ایسی تھی تو میں نے ان لوگوں کو منت کی، سماجت کی کہ میرے پاس کرایہ نہیں، ٹکٹ نہیں، تو مجھے نہیں پتا تھا کہ میں نے تو اپنی جان بچانے کے لیے جیسے جا رہی تھی بس اس پہ چڑھ کے بیٹھ گئی، مجھے نہیں پتا تھا کہ لاہور جا رہی ہے یا کہاں جا رہی ہے، مجھے کچھ بھی نہیں پتا تھا، بس ایسے ہی میں اس پہ بیٹھ گئی۔ پھر ان کے بعد وہ خاموش ہو کے وہ یہی سمجھی شاید یہ کوئی مانگنے والی ہے، اس کے کیونکہ میری جوتی ٹوٹی ہوئی تھی، میرے سر پہ صرف دوپٹہ تھا اور میری حالت بھی اس ٹائم صحیح نہیں تھی۔ پھر یہاں پہ جب پہنچی تو یہ لاہور تھا، مجھے یہ بھی نہیں پتا تھا کہ میں لاہور پہنچ چکی ہوں، جب یہاں پہ نیچے اتری تھی ادھر دیکھا میں نے کہیں پہ بورڈ پڑے، میں 12 پڑھی، میں نے پڑھ رہا تھا کہ یہ لاہور ہے۔ پھر یہاں پہ آ کے میں نے ایک مدرسے میں پناہ لی، اچھا۔ اب میں ایک مدرسے میں رہ رہی ہوں، مدرسے والوں نے میرے ساتھ بہت زیادہ تعاون کیا۔ یہاں پہ آ کے پھر میں نے ایک وکیل کیا، اس کا نام رانا فیصل ہے، ان لوگوں کے کیس کے خلاف میں یہاں پہ بچے پڑھاتی ہوں مدرسے میں اور 500 دیہڑی پہ کام کرتی ہوں۔ زبردست۔ جی، پھر یہاں پہ آ کے میں نے اسے 40,000 دیے وکیل کو، لیکن اسی نے بھی میرا کوئی کام نہیں کیا، اچھا، وکیل نے بھی، جو آپ کو وکیل نے بھی فراڈ کر لیا؟ اس نے بھی فراڈ کر لیا، اس نے بھی کوئی کام نہیں کیا، نہ مجھے عدالت پیش کیا نہ کچھ کیا۔ اب تو میں ابھی مدرسے میں ہی 24 گھنٹے وہیں پہ ہوتی ہیں؟ جی مدرسے میں کون ہے، جو خاتون بھی آپ کے ساتھ جو آئی ہیں ان کے ساتھ ہوتی ہیں آپ؟ جی، وہ وہاں پہ ویسے وہ بھی بچے پڑھاتی ہیں، میں بھی وہاں پہ بچے پڑھاتی ہوں۔ تو ابھی تک فیملی سے رابطہ ہوا والدہ کے ساتھ؟ نہیں کوئی رابطہ نمبر بھی نہیں ہے ان کا کہ وہ کہاں پر ہیں، کیسے ہیں؟ نہیں، کوئی رابطہ میرا نہیں ہوا، کیونکہ میرے جو پیچھے سے کزن ہیں اور جو میرے چاچو ہیں وہ مجھے جان سے مارنے کی دھمکیاں دے رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں ہم جہاں بھی دیکھیں گے اسے ہم مار ڈالیں گے، غیرت کے نام پہ ہم اسے جہاں بھی دیکھیں گے اسے جان سے مار ڈالیں گے۔ ہاں، ابھی لگتا ہے کہ آپ جہاں پہ ہیں اپنے آپ کو سیکیور فیل کر رہی ہیں کہ مسئلہ نہیں ہے یہاں پہ؟ ہو سکتا ہے مسئلہ ہو بھی جائے، کیونکہ وہ کہہ رہے ہیں، ہو سکتا ہے یہاں تک وہ پہنچ بھی جائیں، وہ پہنچ سکتے بھی ہیں۔ یہ شہناز مصطفیٰ صاحبہ جی، اور ضروری ہے کہ ان کی زندگی کی حفاظت کے لیے کچھ اقدامات کیے جائیں، اور ایون کہ وکیل بھی کروایا، وکیل بھی 40,000 میں ان کے ساتھ فراڈ کر کے چلا گیا، اور گزارش ہے دیکھنے والوں سے ویڈیو کہ اگر کوئی ایسا کوئی وکیل جو ان کا کیس لینا چاہے یا ان کی حفاظت کے لیے کوئی ہائی کورٹ میں ریٹ دائر کرنا چاہے کہ ان کی حفاظت ہو، ان کو کسی قسم کا نقصان نہ پہنچے، کچے سے یہاں پر آئی ہیں، صادقآباد کا علاقہ جہاں پر کچے کے ڈاکو ہیں، وہاں پر کچے کے ڈاکوؤں کا راج ہے، اس چنگل سے نکل کر آئی ہیں صرف اس وجہ سے کہ اگر وہاں سے نہ نکلتی تو اب تک 7 لاکھ کے عوض ان کو بھیج دیا جاتا، لیکن جو اس دورانیے میں ان کے پر گزری وہ ان کی زبانی آپ نے سنا، کیسا ایک کٹھن سا وقت گزار کے آئی ہیں وہاں پر، اور اب لاہور پہنچ کر کسی مدرسے میں رہ رہی ہیں، اور اپنی زندگی کی ایک کسی وکیل کے ذریعے اور ریکویسٹ ہے کہ کائنڈلی ان کی زندگی کی حفاظت کے لیے اقدامات کیے جائیں تاکہ لاہور میں رہتے ہوئے کوئی ان کو نقصان نہ پہنچا سکے۔ اپنے میزبان کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔